کل ہم نے تسبیح کے بارے میں پڑھا تھا، تو آپ میں سے کس کو کچھ پوائنٹس اگر آپ کو یاد ہوں تو آپ میرے ساتھ شیئر کریں. جی نجم سحر مائک لے لیجیے. دوسرا مائک ہے نہیں؟ جی پہلی دفعہ احساس ہوا استاذہ کل کہ ایسے ہی ہم دلی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی بس بے دھڑک ایک دعا کرنا شروع کی اور ایک دم آئی جسٹ اسٹاپڈ ان مائی ٹریکس. میں نے کہا سبحان اللہ، وہ ادب، مجھے تسبیح سے کل ادب جیسے ایک لفظ یاد رہ گیا کہ ادب بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک الحمدللہ ایک ہماری ایک ہوتی ہے انفارمل کانورسیشن اللہ تعالیٰ سے، لیکن ادب اور پھر اس کے ساتھ جو ایک عاجزی اور ایک جو فارمل ایک پورا، اور اسپیشلی نماز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں، اس چیز کا کتنا خیال کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت الحمدللہ فائدہ مند ہے. اللہ کا شکر. الحمدللہ. جی نرگس. السلام علیکم سر. ہم یہ سوچتے کہ پھر گھوم کے بعد یہ تھے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے نا کہ وی وانٹ دس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف جب کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے نا، ان ساری نعمتوں پر جو اس نے پہلے سے ہمیں دے رکھی ہیں. زندگی کی نعمت، آزادی کی نعمت، رزق کی نعمت، اولاد کی نعمت، بے شمار نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وہ نعمتیں ہم بھول کر اور ہم پھر کوئی اور چیز چاہیے تو ایسے ہی بے ڈھنگے لوگوں کی طرح ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. اونلی فوکسنگ ہم نیڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی. اس کو آپ محسوس کریں نا کہ جیسے آپ کے بچوں کے پاس الحمدللہ دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اس پر وہ آپ کا کوئی شکریہ ادا کیے بغیر یا کوئی اطاعت یا فرما برداری یا ایک محبت کا اظہار کیے بغیر پھر ان کو کوئی مطلب پیش آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے. تو کیسا لگتا ہے؟ چاہے اپنے ہی بچے ہوں، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ذرا احساس نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے کیسے احسانات کیے ہوئے ہیں، اور ان کو صرف اس وقت ہماری یاد آتی ہے جب ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بغیر یہ ہمیں یاد بھی نہیں کرتے. ہمارا تو اس سے بھی برا حال ہے، اور وہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں ذکر بھی نہیں کرتے، یاد بھی نہیں کرتے، شکر بھی ادا نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد صرف اس وقت اس کے پاس آتے ہیں جب ہماری کوئی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بھی ادب کا خیال کیے بغیر ہم بس پھر جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں، جیسے تیسے کہہ دیتے ہیں. وہ پھر بھی سن لیتا ہے، پھر بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ ان ربی رحیم ودود. اللہ مہربان بھی ہے، بڑی محبت کرنے والا بھی ہے. جہاں وہ قریب اور مجیب ہے، وہ رحیم اور ودود بھی ہے. جی تہمینہ پیچھے دیجیے مائک. یہ تھوڑا سا ریکیپ نا آپ سب کو ایک ریمائنڈر دے دے گا انشاءاللہ کہ پچھلا ہم نے کیا سیکھا. استاذہ جی، جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو وی فیل سو کلوز ٹو اللہ سبحانہ یس تعالیٰ. ایسے فیلنگ نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کو سمجھے نہ، ان کی تعریف نہ کریں اللہ تعالیٰ کی بالکل. بتائی ہوئی. جی پیچھے ان کا ہاتھ کریں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو اس کو بہت القاب سے نوازتے ہیں، سر، میڈم، ہیلو، ہائی، ہاؤ آر یو. تو یہ تو دنیا کے انسان ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں کچھ دیا نہیں، اور آگے بھی ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ ہم ہمارا کام کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اس کی حمد اور اس کی تعریف کا تو ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. اور جب کبھی مطلب موقع ملے کہ کسی دلسوز کی آواز میں ہم حمد سنیں، جیسے اس میں تراویح کی صلاح میں دعا میں ہوتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ بس اس حمد سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی چیز بنی ہی نہیں اور نہ کبھی بنے گی. یعنی روح کے اندر تک وہ چیز سما جاتی ہے پھر. بالکل. جی اور کوئی آپ میں سے؟ جی شائلہ کو دیجیے. جی استاذہ جی، کل جب آپ نے بتایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سجدے کے وقت بھی نئے تسبیح سکھائی جائے گی، تو اتنا زیادہ دل پہ اثر ہوا کہ وہ پوری زندگی انہوں نے دعا کی ربی زدنی علما، اور وہ دعا ان کو قیامت کے بعد بھی فائدہ دے گی. وہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو علم سکھانے کی جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. It was amazing. سبحان اللہ. اور کوئی آپ میں سے؟ جی آمنہ. استاذہ جی، مجھے تو بس یہی ہو رہا تھا سن کے، وما قدر اللہ کا قدری.
ہم کتنی دفعہ ہم نے مسبحات بھی پڑھی اور تدبر کے ساتھ بھی پڑھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں ہر وقت ریمائنڈرز کی ضرورت ہے، جیسے ہم بھول جاتے ہیں بار 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 بار، اور اتنے اندر تک جیسے ایک جھنجھوڑ سی نہیں ہو گئی تھی کہ اللہ کی تسبیح تو ساری ہر مخلوق اس کی کر رہی ہے اور کتنی کنٹینیوس کر رہی ہے، ہم پھر بھول جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا اب یہ بس یہ ٹائم ہے تسبیح کا، حالانکہ بس تسبیح تو ہمارا یہ ساری ٹارگٹ ہے، مخلوق بس جی اتنی کر لی اور پھر ہم نے فارغ. ٹائم مقرر کر دیا، بالکل، حالانکہ پوری مخلوق ہم تو مخلوق گن گن کے دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازتا ہے. کچھ وہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور زیادہ تر تو وہ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تو ان کو ایکنالج بھی نہیں کرتے. جی جی استاذہ، کل پہلی دفعہ مجھے حمد اور تسبیح کا مطلب جو فرق تھا نا وہ سمجھ میں آیا. آج تک کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ تسبیح پڑھتے ہوئے بس تسبیح تسبیح کر رہے ہوتے تھے، لیکن تسبیح کا مطلب کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک کرنا اور حمد پھر اس کی تعریف کرنا، مطلب یہ بات مجھے واقعی پہلی دفعہ سمجھ آئی. اور اب الحمدللہ تسبیح کرتے ہوئے اور حمد کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے، فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں ہم. الحمدللہ. وہ ایک ہوتا ہے نا تزکیہ اور پھر ہوتا ہے تحلیہ. تزکیہ ہوتا ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا، اور تحلیہ ہوتا ہے اس کو بیوٹیفائی کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں. ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص، کسی قسم کی اس کے کمال میں بھی کوئی کمی نہیں. ایک تو ویسے کوئی عیب نہیں، اور ایک ہی اس اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس پرفیکشن میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کہیں سے بھی کم نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم یعنی پھر تعریف بیان کرتے ہیں، پھر تحلیہ. جی استاذہ جی، میں سوچ رہی تھی کہ مجھے میرے مائنڈ میں ایک بات رہ گئی کہ وہ تھا وزن. تو مجھے تسبیح کا وزن ایکچولی میں محسوس کر رہی تھی، کیونکہ جب آپ نے کل اس بات کا احساس دلایا کہ بارش کے قطروں کے برابر عدد خلقی اور رضا نفسی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے برابر، اور دنیا میں جتنا عرش کی کرسی، اور پھر مجھے ہر وہ چیز یاد آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا وزن کتنا بھاری رکھا ہے، اور جو ساری کائنات ہے اس کا وزن. سبحان اللہ. تو جزاک اللہ خیر استاد جی. عائشہ پیچھے، عائشہ کو دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے فرسٹ ٹائم میں نے کل سورہ فاتحہ پڑھ کے مجھے دعا مانگنے کا دل تھا، تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آمن رسول کے آخری دو آیتیں پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی. تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں آرگنائزڈ طریقے سے دعا مانگ رہی تھی. کیونکہ ان دو چیزوں کو پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نا، قبولیت کا بھی اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور میرے پاس گھر میں وہ بجیز ہے پیٹس، تو میں ان کو دیکھ کے میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. جی ادھر امارہ کو دیجیے. السلام علیکم. میں سوچ رہی تھی کہ استغفار کتنا ضروری ہوتا ہے. لائک کل بس ریفریشر ہو گیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا کر لیا تو ہم ٹھیک ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرتے تھے، جبکہ وہ ویسے ہی معصوم تھے، ان کو ضرورت بھی نہیں تھی کرنے کی. جبکہ ہم صبح اٹھتے ہی پتہ نہیں آلریڈی کتنی غلطیاں ہو چکی ہیں، احساس بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی کہ استغفار کرنے سے جو چیلنجز یا ٹرائلز آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہٹ جاتے ہیں. اور ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ شکر ادا کرنا ان چیزوں کا جو obvious ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں دی گئی ہیں، پر وہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جن سے بچا لیا، جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بالکل. ان کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالی قریب ہے۔ اللہ تعالی ہماری پکار سنتا ہے، نہ صرف یہ کہ سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے، ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کو پکارتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا مانگنا افضل ترین عبادت ہے۔ دعا میں استعمال کیا ہوا وقت عبادت شمار ہوتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے، اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہماری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا بلکہ انہیں قبولیت کا شرف عطا کرے گا جیسا کہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اس طرح انسان صحیح راستہ پا جاتا ہے، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہمارے اور دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہیں، یعنی ہماری اپنی غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے، ان سے توبہ بھی کرنی چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ رب تو دور نہیں، وہ تو قبول کرے گا، لیکن ہم بھی تو وہ کام کریں کہ جس سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قبولیت بڑھ جاتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے ہم تسبیح کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابن مسعود کہتے ہیں جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے۔ اس طرح کرنے سے ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے، اس کی دعا قبول ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ یہ ان کے احساسات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہی دعاؤں کو آگے بڑھانے والا ہے۔ مناوی کہتے ہیں کل دعاء محجوب، یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہ ملایا جائے، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ ہم نے دعا کی اہمیت اور آداب میں پڑھا تھا کہ کچھ وسیلے ایسے ہیں جو جائز ہیں اور کچھ وسیلے ایسے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ تو جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے کہ ہم درود پڑھیں تاکہ ہماری دعا آگے بڑھے۔ دعا میں درود کی وجہ سے
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں آتا ہے، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا تہائی یعنی 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم چاہو تو۔ اس نے کہا 2/3 2/3؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم چاہو۔ اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے غم و فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی دعا مانگے ہی نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہیں یا پھر جب جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہماری تمام روزانہ کی جو روٹین ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بڑی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں کہ اس بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے، سر پہ دوپٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے، راستے میں کہیں درود نہ پڑھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دعا ہو، ذکر ہو، درود ہو، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، راستے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ عفواً۔ صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وہ پوری طرح سطر ڈھانکے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے کہ آپ کے بال جھلک رہے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن درود شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں، مثلاً کھانا پکا رہے ہیں، اور آپ نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، سر ننگا بھی ہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے، ان کا ازالہ کرنے والا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے۔ یعنی اذن یکفیک اللہ ما اہمک، تمہاری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات، ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے۔ یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ اور نعمتیں دوں گا۔ درود شریف کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، قرآن سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا، اور ہماری خاطر دعائیں کی، بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، ہم ان کو یعنی مختلف طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ دکھی ہیں، پریشان ہیں یا نہیں ہے، ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں۔ وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے، پھر ہم ان کے لیے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر۔
اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیوں سے گزرے، تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیرخواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تمہارے مدد، تمہارے لیے مہربان ہے. یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی. تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے. تو یہ درود کا پڑھنا، آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے. ان کی مہربانیوں کا ایک طرح سے ہم ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں. وہ جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی، تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں گے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا، وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی، یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے. اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے. یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں، جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفاً، رسماً، ایک فیشن کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھینک یو بول دینا. نہیں، دل سے جینوئنلی دوسرے کا شکر گزار ہونا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے. اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں، آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جو ناشکرے انسان ہوتے ہیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے ہیں. جیسے ابھی بہن نے بات کی، وما قدر اللہ حق قدری ہی، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے. لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا، اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے غموں کو بھول کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا، یعنی ان کا احسان مان کر، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، سب سے بہترین نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، آپ پر درود پڑھنا ہو، یہ سب کس میں اضافہ کرتا ہے؟ اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے، پھر اس کی تو بات ہی کیا. سیجعل لہم الرحمن ودا، اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی. لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لیے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ تو انسان کا حال ہے، انسان کی محبت ہے نا. تو جس انسان سے اللہ کو محبت ہو، پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس طرح یہ درود جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری طرح دعائیں مانگی ہیں۔ یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، اور اس کلاس سے پہلے جو دعاؤں کی کلاس ہوتی ہے اس میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور جتنی دعائیں آپ کو کہلائی جا رہی ہوتی ہیں انہیں صرف لفظ سمجھ کے اور ادھر ادھر دیکھ کے نہیں پڑھیں، ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں۔ آپ سمجھیں آپ دعا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو دعائیں آتی ہیں تو دعا کرنے کے انداز میں پڑھیں، دعائیں نہیں آتی تو ان کو یاد کریں، اور اگر یاد ہیں تو پروننسیشن ٹھیک کریں۔ ہر کوئی اپنا اپنا الگ ٹارگٹ رکھ لے اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں، کیونکہ دعا میں تکرار بھی ضروری ہے۔ ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں، اصرار ضروری ہے، تکرار ضروری ہے، افتقار ضروری ہے۔ تو اپنی محتاجی، اپنی عاجزی، اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ تو درود جو ہے یہ اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے، آیت دوبارہ سنتے ہیں۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سبحانہ وتعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں، اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا، اور جیسے فرشتے جو ہے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اور وہ بھی ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا، یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجتا ہے، ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں، پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو۔ قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے، اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی ہیں، یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ملائے اعلیٰ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔
سب سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں نا، کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں، خاص خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں وہاں جا سکتا. آسمانوں میں بھی خاص مجالس ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. ملا کہتے ہیں سرداروں کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند بلند سردار. تو یہ ایلیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا. تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. ذرا سوچئے، امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس، یعنی جو بلند مرتبہ، یعنی ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے، ہر فرشتہ اللہ کی بات مان. یفعلون ما یؤمرون، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے. فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں. یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے. لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں. سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء. 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں. سوچئے کیا کیا کیفیت ہوگی ان کی. اور پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کی کندھے سے لے کے یہاں کان کی لو تک 700 سال کا فاصلہ ہے کہ اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے. اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. آپ کے مقام کا اندازہ کریں. کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث، یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے. استغفر اللہ. آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. آپ کس راہ پہ چل پڑے؟ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی. ہماری کوئی راہ گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ بڑی چیز ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں. کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ فلاں نے ہماری تعریف کی ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں تعریف. آپ سوچئے پھر ہم کیا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور وہ فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہیں. اس تعریف کا کیا کہنا. تو ایسے پیغمبر پر، ایسے نبی پر کیا ہم درود نہیں بھیجیں گے؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے وسیلہ نہیں مانگیں گے؟ تو صلاۃ کا جو لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ اس کے معنی میں رحمت بھی ہے، ذکر خیر بھی ہے، دعا بھی ہے. رحمت، ذکر خیر اور دعا. قاموس میں ہے الصلاۃ الدعاء والرحمت والاستغفار وحسن الثناء من اللہ عز وجل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ سے مراد دعا، رحمت، استغفار اور اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے رسول کی تعریف ہے. یعنی درود کا یہ مطلب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے ہیں، یعنی آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں اور آپ سے راضی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے صلاۃ بھیجنے سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا ہے اور آپ کی دیکھ بھال کرنا ہے اور آپ کے شرف کو ظاہر کرنا ہے اور آپ کی فضیلت اور حرمت کو ثابت کرنا ہے. اور فرشتوں کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب کہ وہ دعا کے معنی میں ہے
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، کہ فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ ابو عالیہ کہتے ہیں کہ معزز فرشتوں کا صلات بھیجنا ان کا دعا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ابن عباس کہتے ہیں یصلون کا مطلب ہے وہ برکت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سارے معنی اس میں، ان میں اختلاف نہیں ہے، یہ مختلف طریقے سے صلات کے لفظ کو واضح کیا گیا، کیونکہ عام طور پر ہمیں لفظ درود کا بھی مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا، یعنی کہ اگر کسی سے پوچھے درود کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس ہوتا ہے درود۔ تو عربی میں درود نہیں کہتے، یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی میں صلات کہتے ہیں، اور صلات میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو میں عرض کر رہی ہوں۔ اور امت کو کیا حکم ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں اور آپ کے حکم کی تعظیم بھی کریں۔ آپ کے حکم کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو سب کے حکم پر فوقیت دیں، اس کو بڑا سمجھیں۔ ایک طرف ماں باپ کا حکم، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، ان کی بات ماننے کے لیے بھی کہا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دینی ہے، ترجیح دینی ہے، اہمیت دینی ہے، کیونکہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین، اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ یہ ایمان کا کرائیٹیریا ہے۔ سارے انسانوں، چاہے کوئی کتنے بڑے بڑے اسکالرز ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ریسرچرز ہوں، چاند پہ جانے والے لوگ ہوں، کچھ جو مرضی ہوں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، یہ بات سچی ہے۔ صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، صحیح اوتھینٹک حدیث سامنے آ گئی ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ریسرچز کہتی ہیں شہد نہ کھایا جائے کیونکہ اس میں بہت سویٹنس ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کروایا تھا ایک شخص کو، وہ شہد سے پہلے بیمار ہوا تھا اور پھر اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوا تھا، جس کا پیٹ خراب ہوا تھا۔ ہمارا یقین ہے اگر شہد خالص ہے، شہد ہے، کچھ اور نہیں، تو پھر اسی میں ہی شفا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات قرآن کہہ دے اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے پھر اس میں کوئی شک باقی رہے۔ کوئی شک نہیں، ہمیں اس شک کو دل سے نکالنا ہے۔ دو چیزیں ایمان میں خلل ڈالتی ہیں، شبہات اور شہوات، کیونکہ جب ہمارے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں، تو پھر ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے، پھر ہمارا عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہماری خواہشات آگے آ جاتی ہیں تو پھر ہم لیزی ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی پسند کے محبوب کام کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے زیادہ فائدے کی کیوں نہ ہو۔ ابن قیم کہتے ہیں ہمارا آپ پر صلات بھیجنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم، کہ اے اللہ ہمارے نبی کی اور بھی زیادہ تعریف کریں اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کریں اور آپ کی تکریم اور اپنی قربت کا آپ ان کے لیے اظہار کریں، یعنی اے اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور زیادہ محبوب بنا لیں، اور زیادہ ان کو عزت دیں، اور زیادہ ان کے درجے بلند کریں۔ اور یہ سچے دل سے تو دعا اسی کی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور آپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا۔ ان لوگوں کا درود کیا درود ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت اور مقام دیتے ہی نہیں جو واقعی ان کا ہے، کیونکہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس کے لیے اس درجے کی دعا بھی نہیں ہو سکتی۔ چاہے دن میں کوئی 10 دفعہ آپ سے کہنا میرے لیے دعا کرو، آپ کریں گے، لیکن اس پیار سے وہ دعا نہیں نکلے گی جس پیار سے وہ دعا نکلے گی جس سے آپ کے لیے محبت، وہ نہ بھی کہتا آپ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اس آیت میں صرف صلات کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سلموا، آپ کو سلام کا تحفہ بھی دیں، صرف صلات نہیں بلکہ سلام بھی کریں۔ اس تسلیم کا کیا مطلب ہے کہ آپ
آپ پر خیر و برکات نازل ہوں، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں، اور آپ ہر طرح کی تکالیف اور آفتوں سے محفوظ رہیں، ہر طرح کے نقائص سے پاک رہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہم سلم علی محمد، وہ دعا میں درود ویسے تو یوں پورا پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی دعوت میں، یعنی آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو اسلام کی طرف، آپ کی امت میں اور آپ کے ذکر خیر میں ہر طرح کی سلامتی لکھ دے، ہر طرح کے نقص سے سلامتی ہو جائے، اور اس طرح امت آپ کے لیے جتنی دعائیں کرتی جا رہی ہے، یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت اتری اور جب سے صحابہ کرام اور پھر تابعین، تبع تابعین اور امت کے باقی لوگ ان ساری صدیوں میں آپ کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، ان ساری دعاؤں کے اس درود کے نتیجے میں آپ کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا قدردان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 22 سالہ نبوت کی مختصر زندگی میں جو محنت کی سو کی، لیکن اس کا انعام اور صلہ کتنی خوبصورت شکل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دنیا میں آپ کا نام بلند کر رہا ہے اور آپ کو بلندی عطا کر رہا ہے، اور آپ کے لیے سب سے دعائیں کرنے کو کہہ رہا ہے۔ یعنی درود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سوچئے، جو سنت کی پیروی کرے گا، جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھے گا، جو اخلاص کے ساتھ اس رستے کو اپنائے گا، جو یہی کام کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو آپ کا پیروکار ہوگا، جو آپ کی سنت کا متبع ہوگا، جو آپ کے اس مشن یعنی دین کی تبلیغ کے کام کو آگے لے کر بڑھے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر افزائی نہیں کریں گے؟ ہم سب انسان کسی نہ کسی طرح دنیا میں بلندی چاہتے ہیں، کوئی ڈگری کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، کوئی کسی ذریعے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، بلند مرتبہ ہونا چاہتا ہے، لیکن اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس راستے کو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا ہمیں، اس سے کون سی بلندی مل جائے گی، اور اس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرنے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں زیادہ خیر ہے، یا اس سے ہمیں زیادہ بھلائی یا کوئی بڑائی مل جائے گی۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو عزت یہ دین دے سکتا ہے، جو مرتبوں کی بلندی، جو اللہ کی رحمتیں، جو خیر اور لازوال نعمتیں جنہیں کبھی ختم نہیں ہونا، جو اس راستے سے مل سکتی ہیں، وہ دنیا میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ان سب نعمتوں کو پانے کا۔ پھر بھی ہم اپنے دین کو حقیر سمجھتے ہیں اور دین کی خدمت کو فارغ وقت کا کام سمجھتے ہیں، اور پورے خوشی اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ کوئی اور آئے، دھکا سٹارٹ کرے اور پھر ہم آگے بڑھیں، کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے تو پھر ہم کچھ کریں، ہم خود سے کچھ کرنے والے نہیں۔ ہم کس بات کے انتظار میں ہیں؟ اصل مشکل یہ کہ ہمارے یقین میں کمی ہے، تو اس یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنو، تم تو زیادہ حقدار ہو کہ نبی پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ تمہیں ان کی رسالت سے جو برکتیں حاصل ہوئی ہیں، جو فیض حاصل ہوا ہے، وہ فرشتوں کو تو نہیں ہوا نا۔ فرشتے تو پہلے سے اللہ کی عبادت کرے تھے۔ ہمیں عبادت کے طریقے کس نے سکھائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ آپ کی بدولت ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی، تو ہمیں تو زیادہ پھر درود بھیجنا چاہیے۔ تو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آپ کا حق اور آپ کی عزت اور آپ کی قدردانی صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں، یا کوئی گستاخی کرے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ آپ کا مقام اس سے زیادہ کا متقاضی ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، اور یہ قرآن سے بھی ثابت، اور یہ سنت سے بھی ثابت، اور یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ثابت۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر درود پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔
اگر آپ نے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا، درود نہیں پڑھا، تو آپ کی نماز ناقص ہے. لیکن اگر آپ مثلا آپ کو وضو ٹوٹ رہا ہے مثال کے طور پر آپ کو، اور آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر میں اس موقع پر میری نماز جاتی ہے تو میں کیا کروں گا، تو اگر آپ صرف اتنا بھی پڑھ دیتے ہیں نا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور سلام پھیر دیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. تو یہ یعنی عام حالات میں بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور پھر اذان کے بعد اور مختلف مواقع پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتدا ہے، اور جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینا بھی مقصود ہے. آپ کی محبت اور آپ کی تکریم کی علامت ہے. جو آپ سے جتنی محبت کرے گا اتنا ہی درود بھیجے گا. پھر یہ اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی جب کوئی انسان شکر گزار ہوتا ہے، قدردان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں. درود ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے. کوئی احسان نہیں ہے کسی پر، آپ کو بھی ساتھ ہی فائدہ ہو گیا. اور پھر یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں. اور پھر آپ کی توقیر جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کی علامت بھی ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور دن کے شروع اور آخر میں تسبیح کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو احسانات ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ آپ کے ذریعے ہمیں کیا کیا فیض ملا. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمارے بارے میں بڑے رحیم و شفیق تھے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے ایسے احساسات ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہمیں تکلیف ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی تھی. وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے. ہم ہیں لوگوں کی فلاح کے حریص کہ ان کو ہدایت ہو جائے، یہ دین کی طرف آ جائیں. مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ ہیں ہمارے رسول جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے اندر کے جذبات لوگوں کے لیے کیا ہیں اور ان کا مشن کیا، اور وہ چاہتے کیا ہیں آپ کے لیے، اور وہ کتنے شفیق اور مہربان ہیں. یعنی ایک دائی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنے والا ہو، دوسروں کی خیر کرنے والا ہو. ہم بعض اوقات دین کا کام کرتے ہوئے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ ہماری ٹون بھی بڑی اسپارٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا انداز بھی بڑا تحکمانہ ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں خدمت کر رہے ہیں. نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. اللہ کی قسم، ہم جتنے سنت کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم دین کو فائدہ پہنچانے والے ہوں گے، اور جتنے سنتوں سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے، آپ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے اور دین کو بھی اتنا ہی نقصان پھر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس سے میرا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ نہ ہو. اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو. یعنی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھے آپ قریب، بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں. فرمایا یہ آیت پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، لہٰذا جو کوئی مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے خاندان کو ملے گا، اس کے وہ وارث ہوں گے، اور جو قرض یا عیال چھوڑ جائے وہ میرے پاس آئے، میں اس کا بندوبست کروں گا. آج کوئی حکمران، کوئی لیڈر ایسا ہے جو یہ کہے کہ تمہارا کوئی فوت ہو جائے، جو وہ چھوڑے وہ سب تمہارا، لیکن اگر کوئی تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آ جاؤ؟
ایسی خیرخواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اپنے ساتھیوں کے لیے. آپ امت کے لیے روتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہوگا. اور یہ آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، یعنی جو میرے پیروکار ہیں، تو تیرے بندے ہیں دے دے، اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو عزیز الحکیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس وہ میرے ہیں جو میری پیروی کرے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو سزا دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، پھر آپ نے یہ 2 آیتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، امتی امتی، اور آپ رونے لگ گئے. یہ آپ کے دل میں امت کے لیے پیار تھا. امت کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت ہے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں. جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے رونے کی وجہ پوچھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد کی طرف جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے. اتنے حریص تھے وہ ہماری نجات کے اور ہماری فلاح کے. تو کیا وہ والدین سے بھی زیادہ پھر مہربان نہیں ہم پر؟ ہمارے ماں باپ ہماری دنیا کا غم کرتے ہیں، ہماری دنیا کی فکریں کرتے ہیں، ان کو کھانے سے کہاں سے ملے گا، ان کے فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا کے تو پیچھے ہو گیا نا، کہ جس کا عیال ہو قرض دار ہو میرے پاس آ جائے، لیکن ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ میری امت کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مہربان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے. آپ ہر نماز میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہر نماز میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے سب گناہ بخش دے، جو اس نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپا کے کیے، جو اعلانیہ کیے. خوشی سے حضرت عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا. آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا؟ انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کرے، آپ کی دعا سے ہی خوش ہوئی ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں. یہ احسانات ہیں آپ کے ہم پر، اور آپ نے اپنی مقبول ترین دعا جو تھی اپنی امت کے لیے محفوظ کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں، کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے، ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا، ڈیلے کر دیا، وہاں جا کے مانگوں گا اور وہ تمہارے لیے ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لیے ہوگا. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آئے کہ کوئی ایک دعا مانگ لو وہ ضرور قبول ہوگی، تو ہم تو جھٹ سے اپنے لیے کوئی دنیا کی دعا مانگ لیں گے جو جلد ختم بھی ہو جانے والی. اس سے آپ کی حکمت کا اندازہ لگائیں اور ہمارے لیے آپ کی محبت کا اندازہ کریں. آپ کی وجہ سے امت کو شفاعت ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات فکر مند رہے. ابو ذر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں پڑھتے رہے.
کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ساری رات صبح تک رکوع اور سجود میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے؟ آپ دیکھیے کہ وہ جو سوال اکثر آتا ہے نا کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآنی آیت جو دعا کی شکل میں ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا، یہ دعا کر کے امت کے لیے سفارش کا حق مانگ رہا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، شرک نہیں کرتا۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کی غلطی اور بھول چوک اور جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا ہے، اور یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے ہم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، بس وہ کام سکھائے جو وہ کر سکتے تھے آسانی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا، یعنی چاہے وضو ہوتا پھر بھی دوبارہ حکم دیتا، لیکن اگر وضو ہے تو دوبارہ نہ بھی کرو، یہ آسانی دیا آپ نے۔ آپ اپنی امتیوں کو آگ سے بچانے کی شدید حرص رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پہ گرتے ہیں اس میں گرنے لگے۔ وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے روکتا ہوں اور تم اس میں گرتے جاتے ہو، یعنی میں تمہیں روکتا ہوں کہ وہ غلط کام نہیں کرو کہ جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، اور تم رک نہیں رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے امتیوں کے لیے بھی محبت کا اظہار کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے لیکن میری زیارت نہ کر سکے ہوں گے، یعنی میرے آپ کے بعد دنیا میں آئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ یہ تو تھا کہ آپ کے احسانات ہیں ہم پر، لہٰذا ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ چکائے اور ہم آپ پر درود پڑھیں۔ لیکن ویسے آپ فائدے کیا ہیں؟ ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ سنن نسائی میں آتا ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص سے دل سے 1 بار درود پڑھے گا تو اللہ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ فائدے ہی فائدے، برکتیں ملیں گی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا بھی سوال کیا کرو، یعنی جو شخص درود بھیجتا ہے برکت اس پر آتی ہے۔ انسان کی ذات میں، عمل میں، عمر میں برکتیں آتی ہیں۔ امام ابن قیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کے بارے میں کہتے ہیں یہ درود بھیجنے والے شخص کی اپنی ذات کے لیے اس کے عمل، اس کی عمر میں برکت کا سبب ہے، اس کی مصلحتوں اور ضرورتوں کے اسباب میں سے ہے، کیونکہ درود بھیجنے والا اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر برکت نازل کرے۔ تو جب ہم آل پر برکت کی بات کرتے ہیں تو ہم خود بھی بیچ میں سب آ جاتے ہیں اور یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے بدلہ بھی اسی کی جنس سے ہوگا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ طاعون اور دیگر بڑی بڑی وبائی بیماریوں میں سب سے بڑھ کر ان کو دور کرنے والی چیزوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ پینڈیمک میں، کووڈ-19 میں ہمیں سب سے زیادہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، یہ وبائی امراض دور ہو جائیں گی۔ ابن الجوزی کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے
تو وہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ پھر خیر اسی پر واپس آنی ہے نا، تو اب توفیق ہو گئی، تو خیر و برکت کے دروازے کھل گئے۔ ایک فرشتے کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا بھی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، یعنی اس کام پر جو وہ مجھ تک پہنچاتا رہتا ہے۔ ہر جگہ سے درود پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ روضے کے پاس جا کے ہی آپ درود پڑھیں، اور اگر روضے پہ جانا نصیب نہیں ہو تو بعض لوگ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم مدینہ گئے ہیں، روضے پہ نہیں جا سکے۔ کوئی بات ہے، آپ مدینہ میں تو ہے نا، شکر کریں۔ ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں، اور ہم وہ چیز جو نہیں ملی ساری اپنی ایفرٹ انرجی ادھر لگا دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ عمرے پہ جائیں گے، اور آپ کو لیٹسٹ ریسٹرکشنز کا پتہ ہے کہ جب تک روزے کی بکنگ نہ ملے آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ اب بعض لوگ اس پہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہو آپ۔ اس وقت اگر دل میں تنگی تکلیف آئے تو کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے اتنا دور نہ کرنا آپ سے، آج یہاں پہنچ کے بھی میں دور ہوں، قریب نہیں جا پا رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دور ہو جاؤں۔ یہ سبق سیکھنے کی ہے بات، یعنی اچھے برے حالات تھے، جتنی لوگ ایک ایک عمرے میں کئی کئی دفعہ جا رہے ہوتے تھے، لیکن اب پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو نعمتیں تو کبھی بھی جا سکتی ہیں انسان سے، جب نعمت جائے نا، محرومی ہو، تو یہ سوچے کہ اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا، دنیا میں ایک چیز لے لی ہے وہاں نہ لینا، کیونکہ وہ محرومی اصل محرومی ہے۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ 20 میٹر دور بیٹھ کے بھی دروشی پڑھ رہے ہیں نا، مدینہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، مکہ میں پڑھ رہے ہیں، کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، یہاں سے بھی آپ کو درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے لشکر ہیں، ایسے فرشتے ہیں، سیکنڈز میں آپ کی بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ کیا یہ امیزنگ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے جس کی بلندیوں کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یہاں ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ السمیع البصیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ جو آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ وسیلہ وہ خاص مقام ہے ایک جنت میں جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ درود نہ پڑھنے والا بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ درود نہ پڑھنے والے کے لیے دوری اور رسوائی ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پہ چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پہ چڑھے تو فرمایا آمین، پھر فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا، اے محمد، جس نے رمضان کا مہینہ پایا عفواً، جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل نے بد دعا کی، پھر فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا، یعنی ان کی خدمت نہیں کی، ان کو راضی نہیں کیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ میں نے کہا آمین۔ دعا جبریل مانگ رہے ہیں اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ تو دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے، اور اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ کا ذکر آ رہا ہے تو یعنی پورا لمبا درود شریف نہیں، یعنی مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے
وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے، اور فوراً پڑھنا چاہیے۔ صالح کہتے ہیں اگر تاخیر کرے گا تو مذمت ہوگی، یعنی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح آپ کا نام لکھتے وقت، یعنی محمد لکھتے وقت ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، یہ آپ کی تعظیم کے تقاضوں میں سے ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی۔ اگر آپ بخاری کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار درود آ رہا ہے، اگر آپ کو حدیثیں نہیں بھی سمجھ آ رہی تب بھی آپ پر رحمت آ رہی ہے۔ پھر اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے تھے، پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اگر ایک سٹینڈی بنوا کے سامنے رکھ دی جائے نا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور اس کے نیچے یہ والی دعا لکھ کے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی داخل ہوگا نظر پڑے گی تو ریمائنڈر ہو جائے گا۔ پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں بھی پڑھتے تھے، تو اگر پہلے میں پڑھ لیا جائے کبھی تو سجدہ صاحب کرنے کی نہیں ضرورت۔ پھر اسی طرح یہ کہ صفا مروہ کی سعی کرتے وقت وہاں پر جب آپ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ درود بھی پڑھتے جائیں، یعنی دعائیں کرنے کے علاوہ۔ یعنی عام طور پہ ہم صرف اور مختصر اذکار یا دعاؤں پہ زیادہ رکھتے ہیں، درود بھول جاتے ہیں۔ اور خصوصاً جب ہم صفا کے پاس کھڑے ہوں تو آپ نے فرمایا جب تم حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب تم آؤ تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ اور پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھو، پھر صفا کے پاس آؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیت اللہ نظر آئے، 7 بار اللہ اکبر کہو، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کرو اور درود بھی بھیجو، اپنے لیے دعا مانگو، اور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو۔ پھر جمعہ کے دن اور رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، بس جو آدمی ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے وقت دعا کے شروع، آغاز اور اختتام پر مجالس میں، یعنی جس مجلس میں آپ بیٹھیں چاہے دنیا کی مجلس ہے تو اس میں بھی بیٹھے بیٹھے درود پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن نہ اس میں اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اگر چاہے تو انہیں بخش دے۔ تو اس لیے درود وہاں بھی ضروری ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسی مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں لیکن انہیں اس مجلس پہ حسرت ہوگا ہم وہاں بیٹھے تھے اور ہم نے ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بھی میری طرح مبعوث کیا تھا۔ اور بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نبیوں کا تذکرہ کرتے تو ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ فقہ القلوب کی کتاب کے اندر دیگر انبیاء موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیوں، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء کا ذکر کیا اذهبوا الى ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فیاتون موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو نبیوں کے نام کے ساتھ یہ پڑھ رہے تھے۔ پھر یہ بھی ہے کہ صرف سنت سے ثابت شدہ درود پڑھنا چاہیے، یعنی من گڑت درود پڑھنے کی بجائے جو مسنون درود ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ وہ مسنون درود
آپ کی جو کتاب ایک پیمفلٹ بھی تھا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ اس وقت ہے یا نہیں، درود کا ایک ہم نے کارڈ بنایا تھا، اگر وہ کارڈ بک سٹور پر ہے تو وہ آپ کارڈ لے جا سکتے ہیں، اس میں سارے ورژنز ہوں گے، ورنہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کے شروع میں بھی 2-3 ورژنز موجود ہیں. تو اب میں بتا بھی دیتی ہوں جی، پیمفلٹ موجود ہے لیکن کارڈ بھی ہے ایک درود کا. تو ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. یعنی جو ہم نے پیچھے وضاحت پڑھی کہ ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کی آل پر بھی رحمت نازل فرمائے. دوسرا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف پڑھ لیں. پھر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کعب بن عجرہ کہتے ہیں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ کعب بن عجرہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت کیجیے. انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بس ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں، یعنی صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں پر بھی، اہل بیت پر بھی. بے شک اللہ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں سکھا دیا ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر یہ ہے کہ رحمت کے علاوہ یہاں برکت کی دعا بھی الگ طور پر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، صلات میں ویسے شامل ہے لیکن یہاں الگ طور پر برکت کی بات کی، اور انک حمید مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور درود ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج اور ذریت پر کیوں درود بھیجیں، ان کے لیے کیوں دعا کریں؟ کیونکہ وہ آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ ہی تھے. آپ دیکھیں کہ بعض پیغمبروں کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھیں، لیکن حضرت ابراہیم کے حضرت ہاجرہ کا کردار آپ سب کو معلوم ہے، کتنی قربانیاں کی انہوں نے، کہ کس طرح اللہ کے حکم کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ایک صحرا میں چھوڑا تو انہوں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی، اسے ایکسیپٹ کر لیا، خوشی خوشی ایکسیپٹ کیا. اور پھر حضرت سارہ بھی اسی طرح. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے ساتھ نہیں دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کا ساتھ دیا، اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح آپ کے علم کو آگے نصف صدی تک لوگوں کو پہنچایا جو علم کسی اور کے پاس نہیں تھا. اور اسی طرح پھر حضرت فاطمہ اور پھر حضرت فاطمہ کی اولاد، یہ سارے آپ کے خیر میں شریک تھے، یعنی جو آپ کا مشن تھا اس میں آپ کے شریک تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس خیر میں حصہ پاتے ہیں، یعنی اولاد کو ماں باپ کی نیکیوں میں سے ایک حصہ مل جاتا ہے، ان کی وجہ سے ان کو دنیا میں اور آخرت دونوں میں فائدے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے والا بنائے، ہمیں آپ سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں درود شریف پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں کبھی بھی درود شریف پڑھتے ہوئے نہ تھکیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، اللہم صلی وسلم
وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.